أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله میری نہایت ہی قابل احترام عزت مآب وطنی عزیز کے نیک نوجوانوں بزرگوں دوستوں اور شمع رسالت کے پروانوں آپ کا غلام آج آپ کی بارگاہ میں پیغام محبت لے کے آیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں تین نسبتوں کی وجہ سے عاجزانہ سلام پیش کرتا ہے اور یہ دعا دیتا ہے کہ جس نسبت سے ہم اکٹھے ہوئے مولا ہمارے ہر پیالے کو ہمارے دل کے پیالے میں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. جس نسبت سے آئے ہیں مولا ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سامعین گرامی، آج تین نسبتوں سے یہ آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہے. ہم ماننے والوں میں ہیں اور ماننے والوں کے گھر میں آئے ہیں. تو سامعین گرامی، پہلی نسبت میرے کریم آقا لجپال آقا صحیح آقا صلاۃ و سلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بلڈ نے سال کی ابتدائی گھڑی کو روشن کیا. سلامی سال کا پہلا مہینہ جب روشن ہوتا ہے تو میرے اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خون جو ہے ارے سلام میں پہلی رنگینی لا رہا ہے. دوسرے نمبر پر ارے محرم الحرام حرمت والا مہینہ، جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا کائنات والے جس نے محرم کا احترام کیا میں نے اس کو جنت کی بشارت. تیسرے نمبر پر آج خواجان پیران پیر طریقت رہبر شریعت ہر رنگ سازی جس نے کی ہے، سب سے پہلے اس آقا کا نام لیا جائے گا. میں آقا صلاۃ و سلام کے نواسہ رسول کی آل اولاد میں سے پیر سید احمد سرکار دامت برکات العالیہ رحمت اللہ علیہ، جو کہ جس کا مرکز جس کی نسبت بھیرا شریف سے ہے، یہ سب رنگ سازیاں آپ کی چڑھی ہوئی ہیں. تو سامعین گرامی، اس رنگ سازی کی نسبت سے پیران پیر حضرت پیر گل رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے آج سالانہ عرس مبارک ہے. میں سب سے پہلے سب نسبت والوں کو آج اس مرکزی محفل میں سالانہ عرس مبارک کی محفل میں آنے پر اہل علاقہ کی نسبت سے اور محبوب بھائی کی نسبت سے ڈوڈا شریف کے ہر غلام کی نسبت سے تمام آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اب تین چیزیں
سننے کے بعد میرے دل کی ایک تمنا ہے، وہ تمنا کیا جب کسی کے پاس آئے سوال کرنے والا عاجزی سے آتا ہے، سوال کرنے والا اپنے کشکول کو سامنے رکھ کر بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگنے والا اگر صحیح طریقے سے آئے تو عطا کرنے والا تو ویسے ہی سخی ہوتا ہے۔ ہر کوئی سخیوں کے دروازے پہ جانا پسند کرتا ہے۔ سامعین گرامی، ادب کا تقاضا ہے، ذرا غور سے سننا۔ ارے میں نے چند موتی بابا جی سرکار کی نسبت سے تیار کیے، حضرت پیر گل رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے، ذرا ان کو سننا اور اپنے ایمانوں کو تازہ کرنا۔ لیکن ساتھ ایک عرض کرتا چلا جاؤں، ٹائم بھی کم ہے اور دل کے کشکول کو کھول کر رکھنا ہے۔ رب کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ ارے ایک رحمت نہیں بابا، دو رحمتیں نہیں بابا، تین رحمتوں کا نزول ہے۔ ارے دیکھنا کہیں قطرہ باہر نہ گر پڑے۔ ارے قطرہ اگر لینا ہے تو ادب سے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ تو سامعین گرامی، کتنے پیارے انداز میں لکھنے والوں نے لکھا، ارے گل پیر دے بوئے دے جو فقیر ہوگے، گل پیر دے بوئے دے جو فقیر ہوگے، ہوتے سارے جگ تو امیر ہوگے۔ اینج سبحان اللہ نا، میری گڈی نہیں چل گئی، بولو بابا سبحان اللہ۔ آئیے بھی نہیں عشق ملیا، بولو سبحان اللہ۔ میں نے پہلے عرض کیا اگر کچھ لینا ہے تو التجا کرنا پڑے گی، اگر لینا نہیں، آئے محبوب بھائی کی نسبت ہے، مرکز والوں کی نسبت ہے، ویسے آئے ذہن کسی جگہ ہے، لیکن سبحان اللہ کا ذکر نہ کیا، درود کی صدا کو بلند نہ کیا، آنے کا مقصد پورا نہ ہوا۔ ارے اتنی محنت سے میں بھی آیا، آپ کے لیے چند موتی لے کے آیا، میرے بزرگ بھائی آئے، لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ لینا ہے تو بول بابا سبحان اللہ۔ گل پیر دے بوئے دے جو فقیر ہوگے، گل پیر دے بوئے دے جو فقیر ہوگے، ہوتے سارے جگ تو بابا امیر ہوگے۔ قادری فقیر دا وے کیا کمال ہے، قادری فقیر دا وے کیا کمال ہے، پورا ہوندہ ڈٹھا ہر ایک دا سوال ہے۔ تیری خواہش دے گی سامعین گرامی، میں نے جو عرض کیا قادری فقیر دا ویکھیا کمال ہے، پورا ہوندہ ڈٹھا ہر ایک دا سوال ہے۔ گل پیر دے ملنگ بے نظیر ہوگے، گل پیر دے ملنگ بے نظیر ہوگے، ہوتے سارے جگ تو بابا میر ہوگے۔ جڑے مرید نے وہ تو اچھے بولن نا، جڑے مرید نے پھر بولن، پیران دا نعرہ بھی مار سڑو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسن علیہ قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، یہ طریقت گل پیر۔ آپ دے دردی تجلی ایسی نوری ہے، آپ دے دردی تجلی ایسی نوری ہے، اتھے بیٹھنا بھی قرب حضوری ہے۔ آپ دے دردی تجلی ایسی نوری ہے، اتھے بیٹھنا بھی قرب حضوری ہے۔ جدے کفن اتے رنگ پیر گلدائے، جدے کفن اتے رنگ پیر گلدائے، جدے کفن اتے رنگ پیر گلدائے، کسے پاسے خطرانی اس نو ایمان دائے۔ جدے کفن اتے رنگ پیر گل سلطان دائے، کسے پاسے خطرہ اس نو ایمان دانے۔ واقف ہو دے منکر تے نکیر ہو گئے، واقف ہو دے منکر تے نکیر ہو گئے، سارے جگ تو او امیر ہو گئے۔ واقف ہو دے منکر تے نکیر ہو گئے، سارے جگ تو او امیر ہو گئے۔ اونچا رنگ لگا پیر محمد شفیع سرکار نو، اونچا رنگ لگا پیر محمد شفیع سرکار نو، جگ سارا جان دے پیر حیدر سرکار نو۔ حیدری ملنگ بولن ذرا، ڈاڑیا میرے بولن
تو سامعین گرامی آخری گل کرن تو پہلا تواڈے کول میں ایک عشق دی چنگاڑی چاہیے حسن اساں پھلاں نال تلدا ویکھیا حسن اساں پھلاں نال تلدا ویکھیا عشق اساں حرم وچ رلدا ویکھیا کی ہویا جی اسی بھل گئے لوگو آدمی اساں 100 بار پڑھدا ویکھیا کعبے نو کرن سجدہ لوگی کعبے نو سجدہ کر دیا ویکھیا جمن ورتو پاک رب ساڈا نہ کھاندا نہ پیندا نہ غیر کلام کردا دندا روزی پر نہ رکھدا روزے نہ او پیشی صبح شام پڑھدا خدا کو وظیفہ صاحب ساڈے نال رہندا او سونے دے درود و سلام تکبیر رسالت قادری تحقیق تو سامعین گرامی ٹائم مختصر ہے جب کوئی ویڈیو چلاتا ہے چلانے سے پہلے اس میں جلگیاں دیتا ہے کہ میرے اندر یہ ریکارڈنگ ہے میں نے اپنے بارے میں جلگی دے دی کہ آج غلامی کی نسبت سے آئے ہیں اور غلام کسی کا بھی ہو اپنے مرشد کی نسبت سے جہاں بھی جائے گا تو اس کو آگے خیر ضرور ملے گی سامعین گرامی 15-20 دنوں سے یہی سوچتا تھا موضوع کیا تیار کیا جائے کیونکہ اللہ والوں کے پاس جانا ہے آج ہی بیٹھ کر پورا مہینہ 15 دن یہی سوچتا رہا اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا ہے موضوع کیا ہونا چاہیے میرے دل نے آج گواہی دی ارے موضوع لینا ہے تو رنگ باری تعالیٰ کا لے کہ رنگ سب پر چڑھتا ہے تو میرے رب تعالیٰ کا چڑھتا ہے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کا سہارا لیا ارے قرآن بول اٹھتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون ارے رنگ چڑھانا ہے اس باری تعالیٰ کا چڑھا جو رنگ کبھی نہیں اترنے والا جو رنگ میرا موضوع کیا ہے رنگ مرشد نے چاڑا جب مرشد کرم نمازی کرتا ہے چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ہندوستان کی زمین ہو لیکن جس پہ رنگ چڑھ گیا ارے کچا رنگ چڑھ جائے دھوپ میں پڑ جائے پھکا پڑ جاتا ہے کچا رنگ چڑھ جائے پانی اوپر پھیرو اتر جاتا ہے لیکن پکا رنگ چڑھنے والا جب چڑھ دیتا ہے یہ جان جا سکتی ہے مگر رنگ اتر تو ڈالے اترے آج رنگ چڑھے ہیں یہ چڑھے ہیں تے بولو سبحان مینوں تے لگدا ہے کوئی 5-6 ٹوڈا شریف دے مرید بیٹھے نے اج زور پورا لا کے جاؤ باہروں کوئی پابندی نہیں کوئی پابندی ہے خاطی تے پھر کیونکہ میں جڑا نا جتنا تک عشق نہ ملے تے بولن دا سواد نہیں آندا گل کنا دی بیرا شریف والیاں دی بیرا شریف میں بیرا والیاں دا گداکار ہاں اس دا کتا آیا پھر بیرا شریف دی نسبت ہوے تے کتے نو خیر نہ ملے تے او کتا جڑا ہے وہ بھکھا رہندا ہے لیکن گل اے اسی سارے کلام بیرا شریف دیا بیرا رجپال والیاں دا ذکر ہوے تے انج خاموشی نہیں ہونی چاہیے تے سونیا بول رنگ کچا نہیں ہونا چاہیے پکا ہونا چاہیے میرے قریب آقا لجپال آقا صحیح آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ پاک تو ہجرت کی تھی مدینہ شریف کی طرف تشریف
وہ رنگ چڑھا کون سا رنگ؟ رنگ باری کالا. کون پیغام لے کے آئے؟ جبرائیل لے کے آئے. قرآن گواہ ہے. ارے رنگ وہ چڑھا جو رنگ کبھی نہ اترے. جبرائیل آقا کی برگاہ میں حاضر ہے. قرآن کی آیت کا نزول ہے. میرے آقا نے سب کو اکٹھا فرمایا رنگ چڑھ گیا. رنگ کس کا چڑھ گیا؟ لا الہ الا اللہ کا. رنگ چڑھنے والا کون؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بابا یہ بتا دے کہ آپ کے لیے تو لا الہ پڑھتا رہے رنگ چڑھے گا نہیں چڑھے گا جب تک محمد رسول اللہ کا نام نہ آئے. بابا تو دارا اسلام میں نہیں آ سکتا. رنگ ساز نے رنگیلی دکھائی. لا الہ کی تصویر ہاتھ میں آئی. پھر اس کے بعد آواز آئی لا الہ پڑھتا رہے. لیکن رنگ رات کی ضرورت ہے. رنگ ساز کی ضرورت ہے. رنگ ساز بنتے ہیں میرے مصطفیٰ بنتے ہیں. مصطفیٰ نے رنگ چڑھا اعلان کیا یہودیو چلاک بنتے ہو عیسائیوں تیز تراز بنتے ہو. ارے پیلا رنگ دھوپ میں پڑے اتر جائے گا. ارے یہ رنگ چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا. ہم نے رنگ وہ چڑھا ہے جس نے ایک بار اپنی زبان سے لا الہ کہہ دیا آگے محمد رسول اللہ کہہ دیا. اور رنگ ایسا ہے جو کبھی اترنے والا ہے. تو بابا بول مجھے یہ بتا دے ایک مٹکا ہے. آپ کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. میرا یونیا والوں کے شہر کا حلاقے میں انعام ہے. نام اس کا بڑا مشہور ہے. اور یہاں آپ نے ایک مٹکا لیا. مٹکے کے پاس آپ نے ایک سفید چادر کو لیا. مٹکے کے پاس آپ نے مٹکے میں رنگ ڈالا. ڈالنے کے بعد سفید چادر ہے. یہ میرے بزرگوں کی سفید چادر لے لو. آپ نے مٹکے کے پاس رکھی ہے. ایک دن پڑی رہے ایک رات پڑی رہے بابا ایک مہینہ پڑی رہے ایک سال پڑی رہے. ارے صدیاں بیت جائے بغیر داغ دبے کے سفید چادر ہے. کیا اس پہ رنگ چڑھے گا؟ بول بابا. قبر کو سامنے رکھ کے بول. حشر کو سامنے رکھ کے بول. آخرت کے منزل کو سامنے رکھ کے بول. کیا رنگ چڑھے گا؟ نہیں چڑھے گا. ایمان سے کہہ دے رنگ نہیں چڑھ سکتا. رنگ تب چلے گا جب دکاندار جب رنگ ساز کپڑے کو اٹھا کے ارے اس مٹکے میں ڈالے گا. اب وہ کپڑے پر چاہے کچا رنگ ڈالے چڑھ جائے گا چاہے پکا رنگ ڈالے چڑھ جائے گا. بابا مارکیٹ بنی ہوئی ہے. ارے میرے مصطفیٰ نے رنگ چڑھا. کیا صدیق پر کیلے رنگ چڑھا؟ نہیں چڑھا. صدیق صداقت کی دنیا میں آیا. ارے مصطفیٰ نے رنگ سازی کی. عمر عدالت کی دنیا میں آیا. مصطفیٰ نے رنگ سازی کی. ارے علی شجاعت کی دنیا میں آیا. مصطفیٰ نے رنگ سازی کی. عثمان سخاوت کی دنیا میں آیا. مصطفیٰ نے رنگ سازی کی. پھر کہنا پڑے گا میرا معلوم پر رنگ چڑھتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا جسم. تکبیر. سنیوں کے شہنشاہ سنیوں کے شہنشاہ. تو سامعین گرامی میں تمہیں دعا دیتا ہوں جتنے جذبات سے بیٹھے ہوئے ہو مولا سب کی مرادوں کو پورا فرمائے. بولو آمین. آمین کہنا صحابہ کی ادا ہے اور التجا کرنا میرے مصطفیٰ کی ادا ہے. مصطفیٰ التجا کرتے تھے صحابہ آمین کہتے تھے. تو سامعین گرامی رنگ چڑھ رہا ہے. اب وہ رنگ سازی کا رنگ نظر آ رہا ہے. بابا سن لے. ارے بڑھتا بڑھتا وہ رنگ کیسے چڑھتا ہے. ارے سزاد کرانے والے کون جن کا نام کیا ہے. ارے جن کا نام حضور
غریب نواز پیر سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ آپ جو ہیں ایک اسلام ساز کی مارکیٹ ہے، آگے بقایا دکانیں ہیں، مارکیٹ بڑی ہو کہ ہر کوئی سودا وہاں سے لینے آتا ہے، ہرے صدا کرانے والے ہیں۔ بابا آپ اپنے مرشد کی بارگاہ میں 21 سال کا عرصہ گزارا، مرشدوں کا نام کیا ہے، کیا ٹائم نہیں دے رہا، ورنہ آج پتہ چلنا تھا کہ بیرا شریف والوں کی نسبت سے عرس ہو رہا ہے۔ کوئی ہم پڑھے لکھے نہیں لیکن غلامی کی وجہ سے آئے ہیں۔ بابا سن لے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پیر یاسین قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے، آپ نے رنگ سازی کی، رنگ تو پہلے سزا کا چڑھا ہوا ہے، مرشد کی بارگاہ میں گئے، رنگ سازی چڑھی، 21 سال کا عرصہ آپ نے حکم فرمایا جاؤ بغداد شریف چلے جاؤ۔ بغداد شریف آپ نے 21 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد حکم ملا اب حرم کی حدود میں چلے جاؤ۔ 5-7 سال کا عرصہ آپ نے مکہ پاک میں مدینہ شریف میں گزارنے کے بعد واپس جو ہے واپس جو ہے پیران پیر 11ویں والوں کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ پر آئے، حاضری دی، ابر صغیر سے ہوتے ہوئے درہ خیبر سے ہوتے ہوئے وطن کی طرف آ رہے ہیں۔ ارے راستے میں ایک بابا ملا، علاقے میں قید سالی ہے، بابا سوال کرتا ہے، حضور لگتا ہے آپ غریب نواز ہیں، غریبوں کی سننے والے ہیں، ارے مجھے جو ہے قرضدار تنگ کر رہے ہیں۔ فرمایا بابا ارے تو زمین میں کھڑا ہے، تیری گندم ابھی تیار نہیں ہوئی، میں یہی ڈیرا لگاتا ہوں، گندم تیار ہوگی، تیار ہونے کے بعد وہ بابا عرض کرتا ہے، حضور بات یہ ہے گندم اتنی نہیں کہ مریضوں کی گندم اتنی نہیں قرضداروں کو دے سکوں۔ آپ نے فرمایا گندم صاف کرو، صاف ہو گئی، آپ پاس بیٹھ کے فرمایا مقروضوں کو بلاتے رہو، ہر قرضدار جو تھا جس نے اپنا قرض لینا تھا ارے آیا گندم اٹھا کر لے کر جا رہا ہے۔ سب قرضدار جو ہے اپنی گندم لے گئے، لینے کے بعد ابھی گندم پیسے کی پیسے پڑی ہے۔ وہ بابا عرض کرتا ہے حضور میں نے تو سوچا تھا کہ گندم جو ہے ایک کے پاس بھی پورا اس کا قرض نہیں ادا کر سکوں گا۔ آپ نے فرمایا میں نواسہ رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا نواسہ رسول کی، یہاں نواسے کی بات ہو تو نانا کا نام لیا جائے تو پھر کیا کنجوسی ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، آقا جنگ بدر میں میرا باپ شہید ہو گیا، آقا میرے باپ نے بڑا قرض لوگوں سے لیا ہوا تھا، یا رسول اللہ اب باپ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، قرضدار جو ہے ہر لمحہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جابر مجھے یہ تو بتا دے اب کھجوروں کا موسم ہے، تیرے پاس کھجوروں کا باغ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے سر پر جتنے بال ہیں اس سے بڑھ کر قرضدار مکہ میں موجود ہیں جنہوں نے میرے باپ سے قرض لینا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا جابر
پاس زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہے. 10 منٹوں میں یہ سمجھوں گا. جیسے سلسلہ تھا ویسے تو میں عرض کرنا چاہتا تھا. ہر نسبت سے ہر بزرگ کے لیے میں نے 5 منٹ رکھے تھے. پتہ چلے مریدوں کو کہ پیری اور مریدی ہے کیا. پیری اور مریدی ہے کیا. کیا قرآن میں اس کا ثبوت ہے؟ قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے. تو میں نے اسی لیے عرض کرنا ہے. 10 منٹ ہیں. اب ان 10 منٹوں میں پیر گل سرکار کا ذکر کروں گا, آپ کی کوئی کرامت ظاہر کروں گا. اس کے بعد جو ہے آخر میں پیر اور مرید کی نسبت بیان کروں گا. 5 منٹ میں ایک بار بول بابا سبحان اللہ. کریم کی بارگاہ میں فریاد ہے مولا جس نے آج عشق سے سبحان اللہ بولا, جو بھی مراد جائز لے کے آیا مولا اس کی مراد کو پورا. تو سامعین گرامی شہنشاہ ڈھونڈا شریف پیر گل سرکار اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری بیرا شریف دیتے ہیں. ارے بیرا پہلے تھا کیا, اس کو بیرا کہتے تھے جس کو کوئی راہ نہ جاتا ہو. ارے اس زمین نے رب کی بارگاہ میں فریادی کی, مولا میں تو وہ زمین ہو جسے ہر کوئی نفرت سے دیکھتا ہے. رب نے اس زمین کی سن لے. ارے بیرا اب پھولوں کا سیرا بن گیا. بیرا اب پھولوں کا سیرا بن گیا. بیرا اب پھولوں کا سیرا کیسے بنا؟ ارے جس جگہ بھی تم دیکھو گے, چاہے سلسلہ چشتیہ ہو, چاہے سلسلہ قادریہ ہو, چاہے سلسلہ سوربندیہ ہو, ہر جگہ بیرے کا طالب علم موجود ہے. بیرے شریف کا نوجوان سکالر موجود ہے. دعوت اسلامی کو لے لیجئے, اس میں 2 نوجوان سکالر 40 کی جماعتوں کے پورے نظام کو چلا رہی ہے. 2 سکالر جو ہے بیرا شریف کے فارغ ہے. مرکز منہاج القرآن کو لے لیجئے, ارے اس میں ایک ایسا نوجوان جو کہ پروفیسر صاحب کے بعد پورے نیٹ ورک کو چلا رہا ہے. ارے وہ بیرے کی زمین کی سربراہ بیرے کی زمین سے فارغ التحصیل ہے. نقشبندی سلسلہ کو لے لیجئے, ارے وہاں بھی بیرے کا سکالر موجود ہے. پتہ چلا زمین کی رب نے سن لی. زمین نے فریاد کیا, وہ زمین بیرا نہیں رہی بلکہ بیرا پھولوں کا سیرا بن گیا. اب وہ پیر گل سرکار مرشد کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. سنو, یہ بات سننی ہے, اپنے عشق کو تازہ کرنا ہے. یہ نہ سمجھو مریدو, یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پیر اس دنیا سے پردہ فرما گئے. سرکار احمد رحمت اللہ علیہ نوجوانی میں اب تو وہ سلسلہ نہیں رہا. پیچھے ایک بیٹی ہے. مجھے یہ بتاؤ پاک بی بی فاطمہ کے بابا کی نسل کیسے چلی؟ پاک بی بی فاطمہ اپنے باپ کی 4 بیٹیاں تھیں. ہر نسل صرف صداقت کا لقب کن کے ساتھ آیا؟ مولا مشکل کشا کی اور بھی اولاد تھی, لیکن نام سید صرف حسن, حسین اور محسن کے ساتھ آیا. محسن علیہ السلام بچپن میں پردہ فرما گئے. حسن اور حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ سید کا لقب آتا ہے. یہ نہ سمجھنا بیٹا نہیں آگے مرکز کو کون چلائے گا. ارے چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, رب کی طرف سے اولاد ہونا بہت بڑی نعمت ہے. یا رب حبلی من الصالحین, انبیاء کی التجا ہے, مولا صالح اولاد عطا فرما. پتہ چلا ڈھونڈا شریف کے غلاموں, ارے جیسے پہلے حاضری دیتے تھے اس سے بڑھ کر جو ہے اپنے مرشد کی غلامی میں آؤ. ارے قبر میں جانے کے بعد میرے پیاروں کا فرمان ہے, دنیا میں پیر جو ہے 30% فیض مانتا ہے, جب قبر میں چلا جاتا ہے 70% فیض اور بڑھ جاتا ہے. اب لینا میرا تیرا کام بانٹنے والا بانٹ رہا ہے. پیر گل سرکار مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. بیرا شریف منڈی والے روز سے جاتے ہیں. میں قسم تو نہیں کھاتا لیکن اتنا کہتا ہوں, جس لکھنے والے نے لکھا ہے حق ادا کر دیا. لکھنے والے نے لکھا پیر گل سرکار اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب جاتے جوتے اتار دیتے, اور مرشد کی بارگاہ میں منڈی والے روڈ سے لے کر دربار تک اپنی داڑھی مبارک سے جھاڑو دیتے. اب مرشد
مرشد کی بارگاہ میں چلا تاشی کرنے کے لیے پیر گل سرکار جاتے ہیں. وہاں ایک بیری کا درخت تھا اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کے کیڑیاں بے شمار ہیں. آپ نے گرد گول تارا بنا لیا. تمام کیڑیاں آپ کے پاس نہیں آتی. تو ذرا غور کر, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پینے کے لیے ایک برتن موجود ہے. ارے ہندو ایک مائی ہر روز وہاں سے گزرتی ہے, مومنہ نہیں, ہندو ہے, گزرتی ہے, روز دیکھتی ہے, نورانی چہرہ ہے, بزرگ بابا ہے. ارے بیری کے درخت کے پاس ہے, کئی جانور گزرتے ہیں جو دریا کی طرف جاتے ہیں. اس بابے کو کوئی فکر نہیں, میرے اوپر دھول پڑ رہی ہے, میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں, آپ قرآن کی منزل پا رہے ہیں. مائی قریب گئی, عرض کرتی ہے بابا ارے تجھے کوئی پرواہ نہیں, جانور یہاں سے گزرتے ہیں, آپ رقبے میں تھے, اشارہ کیا, مائی گزر گئی. کئی دن گزر گئے, حتیٰ کہ 5 دن ہو گئے. اب وہ مائی تمہارا سوال کرتی ہے, بابا آج جواب لیے بغیر نہیں جا سکتی, قوم مومنہ نہیں, لیکن یہاں کی رہنے والی ہوں. ارے یہاں کا رہنے والا ہر مہمان جو ہے, مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے. آپ ہیرا شریف میں آئے, بابا نے بتایا اے مائی صاحبہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا, آج 5 دن ہو گئے ہیں, جو چاہتا وہ ابھی ملا نہیں. آپ نے جواب دیا. ارے ہندو مائی جواب دیتی ہے, بابا یہ تو غریب نواز ہے, یہاں جو شام کو آتا ہے صبح ہونے سے پہلے اپنی جھولی کو مرادو سے بھر لیتا ہے. کمال کی بات ہے, آپ کو 5 دن ہو گئے اور ابھی تک کچھ ملا نہیں. ارے جس وقت مائی کہہ گئی آپ دربار میں حاضری کے لیے اٹھتے ہیں, اسی وقت حکم ہو گیا, اے پیر گل میں نے تمہیں وہ عطا کر دیا جو مجھے آقا کی نسبت سے ملا. ارے رسالت, ارے تحقیق, ارے حیدری, سیدی مرشدی, غلام ہے, غلام ہے, غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ سے مبارک گوڑا شریف علماء اہل سنت. اب آخر میں یہ جو میں نے موضوع بیان کیا حضور ضیاء العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات سے دیا, اور پیر قاسم کی نسبت سے ایک دوست نے کتاب لکھی, اس سے میں نے یہ موضوع تیار کیا. پیر اور مرید کے تعلق کی نسبت سے میرے بابا ضیاء العلوم فرماتے ہیں, جب کوئی عرس پہ آتا آپ فرماتے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ مرید کا کام صرف اتنا ہے, عرس پر آئے, تعویذ لیا, چند شیرنی پیش کی, لینے کے بعد سال تک اپنے مرشد کی بارگاہ میں نہ آئے. فرمایا یہ پیری مریدی نہیں, مریدی یہ ہے. مجھے یہ بتاؤ اپنے پیر کا بتایا ہوا سبق پڑھ رہے ہو, پورے وظیفے کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ ڈھوڈا شریف والوں کا وظیفہ کیا ہے, رکن دین کتاب کے بارے میں آپ کے مرشد کا حکم ہے, کیا آپ نے پڑھی؟ بابا پہلے مرشد کے حکم پر پورے اترو گے, پھر جو تمہاری خواہش ہوگی اس کے مطابق جائز میں آپ کو ملے گی. سامنے گرامی, چند لمحوں کے لیے میں نے جو گزارشات پیش کی, مولا مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ محرم حرام کے دن ہے, اس مہینے کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے. اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم پوری لائف میں محرم کے روزے چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کا فرمان ہے جس نے محرم کے روزے رکھے جو بھی وہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے. انشاءاللہ بروز اتوار اگلے اتوار قروبی مرکز ضیاء الامت فاؤنڈیشن آپ کے مرکز کے جو خادم جو ڈپٹی دے رہے ہیں خادم حافظ صاحب قاری صاحب مرکز ضیاء الامت فاؤنڈیشن کے نائب صدر ہیں, اس جگہ کی جو ڈپٹی دے رہے ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں امام مسجد کا چوکیدار ہوتا ہے, چوکیدار وفادار ہو تو ہر طرف رنگینی رہتی ہے. تو سامعین گرامی انشاءاللہ اتوار کے روز اپنے بیرا شریف حضور ضیاء العلوم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک, ساتھ جو ہے 10 محرم کی نسبت سے
پروگرام ہو رہا ہے. فاضل نوجوان اقبال صاحب جو کہ مرکز منہاج القرآن سے تعلق رکھتے ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. ان کا انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا. 12 بجے سے پروگرام شروع ہوگا. سب کو وہاں کی دعوت دیتا ہوں. مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بڑے ہی پیارے انداز میں محترم الحاج ڈاکٹر نثار احمد چشتی صاحب اپنی گفتگو سے ہمارے سنوں کو منور فرما رہے تھے. تو برادران اسلام محرم الحرام کا بھی مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج غالباً 4 محرم شروع ہو چکی ہے. تو برادران اسلام انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو ہماری اسی مسجد میں جو سالانہ محفل ہوتی ہے محرم الحرام کے حوالے سے شہداء کربلا کانفرنس، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو سالانہ محفل پاک ہوگی. آئندہ ہفتہ 10 محرم دن بڑھتا ہے اور رات 11ویں ہوگی. تو اس لیے سارے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے ٹائم نکالا ایک عرص پاک کی محفل میں آئے اور برادران اسلام آج اس عرص پاک کی محفل میں آئے جن کے پیر بابا حسین ہیں، جن کے پیر بابا حسین ہیں، جن کے پیر بابا حسن ہیں، بابا علی ہیں. آج ان کی محفل میں ان کا عرص پاک تھا. تو آئندہ ہفتے ان کی محفل ہے جو سارے پیروں کے پیر ہیں. تو اس لیے ضرور ٹائم بھی نکالیں. ویسے تو یہ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ حرمت والا مہینہ ہے. تو برادران اسلام پورا سال نماز پڑھنی چاہیے، پورا سال گانے نہیں سننے چاہیے، فلمیں نہیں دیکھنے چاہیے. لیکن یہ محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. اور اگر باقی مہینوں میں غلطیاں ہوتی جاتی ہیں تو کم از کم اس مہینے میں اس عظیم نواسہ رسول جس نے اپنا سارا تن من دن اس کربلا کے میدان میں لٹا دیا، شہید کروا دیا، کیوں کروایا کہ نامے کا دین راجا ہے. اور اگر آج وہ دن ہوں اور ہمارے گھروں میں گانے بج رہے ہوں، فلمیں لگی ہوئی ہوں، تو کیا ہم نواسہ رسول کے ساتھ محبت کا حق ادا کر رہے ہیں یا صرف نعرے لگا رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے دوستوں تھوڑا سا سوچنا بھی ہوگا. اپنے نفس میں جا کر اپنے آپ پر جا کر سوچنا ہوگا کہ جو پیغام حسین ایک پیغام کا نام ہے. یہ نہیں سال کے بعد محرم کا مہینہ آیا 10 دن یا حسین کہا پھر ختم ہو گیا. نہیں میرے دوستو، حسینیت ایک کردار کا نام ہے. حسین ایک کردار کا نام ہے. حسین ایک زندگی کا نام ہے. حسین ایک دین کا نام ہے. جو حسین سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ حسین کی سیرت پر عمل کرے. اور حسین نے ارشاد فرمایا، آقا حسین نے ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں سے، اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرمایا، اپنے اہل و عیال سے ارشاد فرمایا کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں، جب میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد پیٹنا مت، میرے بعد اپنے سروں کو ننگا نہ کرنا، میرے بعد واویلا نہ کرنا. تو برادران اسلام یہ آقا حسین اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو ارشادات فرما کر جا رہے ہیں. اور آج دیکھو 15ویں صدی یا 14ویں صدی جو شروع ہے، برادران اسلام اس صدی میں جو لوگ یا حسین کہتے ہیں اور ساتھ اپنے بالوں کو بھی نوچتے ہیں، پیٹ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں کیا وہ حسین سے پیار کرتے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں؟ تو برادران اسلام اگر حسین سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے تو یہی طریقہ ہے. حسین کے غم میں رونا عبادت ہے، حسین کے غم میں رونا عبادت ہے. لیکن رو اس طرح جس طرح میرے مصطفیٰ روئے، رو اس طرح جس طرح صحابہ کرام روئے، رو اس طرح جس طرح بی بی سکینہ روئی، رو اس طرح جس طرح شہر بانو روئی. تو برادران اسلام اس طرح رونے کے انداز جدا جدا ہے. رو اس طرح جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے، جس طرح رونے سے ثواب ملتا ہے. اگر اس رونے سے گناہ ملے، جس طرح پیٹے، اپنے بالوں کو نوچے، گرمان پھاڑے، اس سے گناہ ملتا ہے، ایسے رونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو برادران اسلام اللہ تعالیٰ ہمیں غم حسین میں رونے کی توفیق عطا فرمائے. اور روتے اس لیے ہیں برادران اسلام، رونا روئیں بھی اور اس نیت سے روئیں کہ آج امت مسلمان بڑی دل کا شکار ہے،
آج امت مسلمہ اس دلدل کا شکار ہے کہ حسینیت کے کردار کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، حسینیت کی سیرت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر واپس لے آئے اسی سیرت پر جو سیرت آج سے 1400 سال پہلے چلی تھی۔ برادران اسلام، آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ یہی ٹائم ہوگا، 5:15 بجے تقریباً مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اور مغرب کی نماز با جماعت انشاءاللہ ادا کرو گے نا سارے ساتھی؟ آئندہ آقا حسین دی محفل ہے، انشاءاللہ سارے ساتھی ضرور ٹائم کی برائے مہربانی بندی بھی کرنا اور اپنے دوستوں احباب کو دعوت بھی دینا۔ آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ نماز مغرب سے لے کر عشاء تک پروگرام ہوگا، اور اگر جس طرح آج ٹائم کی پابندی کوشش کریں گے کہ جاری رہے، جس طرح آج وقت پر ٹائم پروگرام ختم ہوگا، اسی طرح اگر آپ آئندہ ہفتے کے ٹائم پر آئیں گے تو پروگرام ٹائم پر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ لیٹ آئیں گے تو پھر پروگرام بھی لیٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ برائے مہربانی ٹائم نکالیں اور آئندہ ہفتے کو 5:15 بجے مغرب کی اذان تقریباً ہو جاتی ہے، نماز با جماعت ادا کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا اور انشاءاللہ خطاب فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے جو پچھلے دنوں میں ہمارے مہمان آئے تھے، حضرت علامہ مولانا عبدالرحیم اسد قادری صاحب، وہ تشریف لائیں گے اور خطاب بھی فرمائیں گے۔ سارے دوستوں سے دعوت دیتا ہوں کہ ضرور تشریف لا کر ثواب درر حاصل کریں، اور جن دوستوں نے لنگر حسینی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے وہ ضرور اپنا حصہ بھی ڈالیں اور ثواب درر حاصل کریں۔ جو ساتھی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ 11 شریف کا گلہ لگا ہوا ہے، اس میں بھی ڈال سکتے ہیں، یا سجاد بھائی ہے، بابر بھائی ہے، غوث بھائی ہے، کسی کو بھی اپنا حصہ جمع کروا دیں، آپ کا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ لنگر میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے ساتھی کھڑے ہو جاؤ، سلام دی دعا شاد پڑھیں گے، اس کو علیہ الصلوۃ دعا ہوگی۔ مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی سنت مصطفیٰ جن کی ہر عادا، سنت مصطفیٰ سے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی ذرا اور جس کا بھی حسن اور نانا نبی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی
کہ لاڈلے رسول یہ سلامی آج زانا ہو قبر دست بستہ آقا ہے کھڑے یہ حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلام مانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین 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 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ہماری مولا جو فیصلے نہ ہوئی ظلم کا اس مبارک ہوا یا اللہ تعالی جو قرآن خالی ہوئی جو سپارے پڑھے گئے سورہ یاسین پڑھی گئی درود پاک پڑھا گیا کافی تعداد کے اندر محفل ہوا یا اللہ تعالی جو کلام پڑھا گیا میری بات ماننے کے اندر شاہ آمین Amin.
آمین یا اللہ تعالی سب کی کاربار برکت عطا فرما آمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روزے کی بار بار زیارت نصیب فرما آمین بچوں کے لیے اللہ تعالی کو مدینہ شریف کی حاضری دیتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف آمین ہماری مولا حضور علیہ السلام کے سب کے گھروں کے اندر زیارت برکت عطا فرما آمین جن کے گھروں کے اندر پریشانیاں بیماریاں ہیں جو معاملات کے اندر ڈوبتے ہیں یا اللہ تعالی سب کی پریشانیاں دور فرما آمین ہماری مولا جس کے بارے میں کہا ہے اپنی اولاد کے لیے کہا یا اللہ تعالی جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما آمین آمین بہت شکریہ. السلام علیکم. سارے ساتھی اپنے صف حسینیہ فرما لیں، سبھی پیچھے کھڑے ہو کر جان دیں، دونوں خدا کے ساتھ اپنے صف حسینیہ فرما لیں.